myself will answer your questions to the best of our ability. بہت شکریہ جی. Thank you. Mehtab Haider, the news. سر میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر آپ گروتھ کے نمبرس کو دیکھیں سر اس کی پرسپیکشن اور الیکٹریسٹی کو اگر آپ نکال دیں تو یہ گروتھ 1% کی ویلیو کم ہو جائے گا. اور یہ جو پی بی ایس ہے سر آپ کی باتوں سے میں ریکوری سے جو اتفاق کرتا ہوں نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر دیکھیں سر وہاں پہ نیشنل اکاؤنٹس کا ممبر ابھی تک موجود ہے. تو سر یہ جو آگے ہم نے ہائی گروتھ ٹریجیکٹری کی طرف جانا ہے اگر ہمارے ڈیٹا کے اوپر بنیادی سوالات اٹھیں اور جو ازمپشنز ہیں لاسٹ کوارٹر کی وہ بھی انریلسٹک ہے. اوپر آپ پی بی ایس کے بارے میں سر ضرور جی اس پہ کوئی ذکر کریں. دیکھیے فرام مائی پرسپیکٹیو دا ڈیٹا اس وقت تو مہتاب صاحب جو پبلش ڈیٹا ہے آئی ووڈ اسٹینڈ بیہائنڈ اٹ فار دا سمپل ریزن کہ یہ پی بی ایس کا ڈیٹا نہیں ہے, پلاننگ کا ڈیٹا نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیٹا ہے. تو اس لیے اس میں آئی ووڈ جسٹ ہملی سبمٹ کہ وی ول گو وتھ واٹ ہیز بین پبلشڈ. اس میں اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ویوز ہیں, آئیڈیاز ہیں, کوئی آپ کو جھول نظر آتی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے, بیکاز آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ دا ڈیٹا انٹیگریٹی از ایبسلیوٹلی کرٹیکل. تو اس میں آپ ہمارے ساتھ کوئی اسپیسیفک ڈسکشن ضرور کیجیے. بجٹ کے ساتھ بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور دیکھیے میں تو یہ ہمیشہ کہتا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. یہ تو کبھی کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم جہاں پہنچ گئے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اینڈ وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. سو ڈیٹا از آلویز گوئنگ ٹو بی کریٹیکل ان ٹرمز آف ہاؤ وی ٹیک اٹ فارورڈ. تو مرزا صاحب آپ کے جو کوئی اسپیسیفک ایشوز ہوں وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. شکیل احمد سمانی. آپ نے بڑی وزیر سے پیش کی, اچھی بات ہے. بہت سارے نمبر ہو رہے ہیں. عام آدمی آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا ہے, ان امپلائمنٹ کا ریٹ کیا ہے, پاورٹی کا نمبر کیا ہے. کیونکہ ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ نمبر جاری کیا ہے پاکستان کے اندر جو پاورٹی ریٹ ہے وہ بڑھ کر 44.7% ہو گیا. اگر 7 سال پرانا ڈیٹا اس کی بنا پہ نمبر نکالا گیا. سیکنڈلی پاکستان کے اندر منیمم ویج 37,000 ہے. بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ ادارے وہ 37,000 نہیں دے رہے عام مزدور کو, ایک چھوٹے ملازم کو. اس کو انشور کرنا کس کی ضرورت ہے. اور لاسٹلی یہ بات یہ ہے کہ ایم ایل اے, سینیٹر, منسٹر, چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی 500 سے 600% تک انکریز ہوا اپنی سیلریز میں. تو عام آدمی کو ریلیف کب دیں گے؟ ان کو بس ڈر کی بچی لگا ہوا ہے جناب مہنگائی کے لحاظ سے آپ کو ریلیف دیا جائے گا. تو ان کے لیے ریلیف کہاں دے, کب دیں گے؟ کوئی سوال چھوڑا ہے آپ نے یا کوئی اور؟ تو دیکھیے فرام مائی پرسپیکٹیو یہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے آرام سے. یہ جو اس نے بات کی ہے نا سر منیمم ویج, اس کی انفورسمنٹ تو صدر لا انفورسمنٹ ایجنسی لیبر ڈپارٹمنٹ. اچھا جی, اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے درخواست ہوگی کیونکہ بڑے امپورٹنٹ آپ کے کولیگز ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں. آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو سی کہ ہم اس کے کیا جوابات دیتے ہیں. تو آئی تھنک آؤٹ آف ریسپیکٹ فار یور کولیگز میں صرف یہ ذکر کروں گا, آؤٹ آف ریسپیکٹ فار یور کولیگز ذرا بات سن لیجئے. دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا, بس بھائی یہ چھوڑ دو یار, کہ میں نے فیکچول پوزیشن جو اکنامک سروے میں پبلش ہوئی ہے وہ میں نے پیش کی ہے. آپ کا اپنا ویو ہو سکتا ہے کہ یہ روزی ہے کہ نہیں روزی ہے, لیکن میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوتے 2023 میں
اور پھر 2024 میں تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ اس کو تھوڑا سا روزی شو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. بیکاز فرام مائی پرسپیکٹو دیکھیں میں ایک عام بات کرتا ہوں کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, رائٹ. بیکاز اگر لوگوں کی ایل سیز کھل رہی ہیں, لوگوں کی ریمیٹنسز ہو رہی ہیں, پالیسی ریٹ اگر نیچے آ گیا ہے, اور آپ کی جو فنانسنگ جو 23-24% پہ چلی گئی تھی, اگر وہ کائبور جو ہے 11-12% پہ آ چکا ہے, تو یہ روزی تو نہیں ہے, یہ فیکچول پوزیشن ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کو آپ ضرور دیکھیے. جہاں تک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ کہ انہوں نے ایک ہی مد میں اس کو $2.15 سے لے کے اس کو $3 پہ لے گئے. اس کے بیسس پہ پاورٹی لیولز اکراس دا بورڈ چینج ہو گئے. میں اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کروں گا. آئی ہیو ٹو ٹیل یو کہ میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹل انڈرسٹینڈ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس کہ واٹ واز دا بیسس فار دس, فار ڈوئنگ دس اکراس دا ورلڈ. اور اس سے ایک دم آپ نے تھریش ہولڈ چینج کیا, اس کے مختلف ممالک پہ جو زمینی اس کے حقائق ہیں اس کے مطابق آپ نے چینج کیا, یا آپ نے ایک تھریش ہولڈ چینج کر کے اس کو $3 پہ لے گئے, وہ یہاں سے بڑھ کے وہاں چلی گئی. تو میں اس کا ایز اے اسٹوڈنٹ اکنامکس میں آئی ول اسٹل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ کہ واٹ از دا بیسس, کیونکہ ابھی تک ان کی پوری مفصل رپورٹ بھی ہمارے پاس نہیں پہنچی. وہ آئے گی اکنامک افیئرز ڈویژن کے پاس, وہ فائنانس میں نہیں آئے گی. وہ جب بھی آئے گی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ پلاننگ میں اس کو دیکھیں گے کہ کس بیسس پہ انہوں نے یہ. لیکن اس میں بھی دیکھیں, یہ کل میں اس کا ذکر کروں گا کہ جو ہمارا کمزور ترین طبقہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, اور وہ انڈر دا BISP پروگرام آئی کین ناٹ ڈسکس دیٹ ٹوڈے, بٹ کل میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ جو ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو لوور اسٹریٹا ہے اس کو ہم کیسے سوشل سیکٹر پروٹیکشن پرووائڈ کر سکیں ایز وی گو فارورڈ. جہاں تک آپ نے ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے اور ذکر, دیکھیں میں اس چیز میں بڑا کلیئر ہوں کہ گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا. یہاں بیٹھ کے نعرے لگانا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 2 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, 3 کروڑ نوکریاں دے دیں گے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. I want to be very clear about that. Our role should be to provide the ecosystem. میں نے ابھی اس لیے خاص طور پہ فری لانسرز کا ذکر کیا. یہ بچے اور بچیاں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. ابھی میں نے ذکر کیا کہ $400 ملین انہوں نے کمایا ہے. اگر وی ناؤ ٹیک دیم انٹو, تھوڑی سی بات بڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو اپنے ویوز دے رہا ہوں کہ ابھی یہ جو لمز میں بلاک چین کا یہ ایک ڈائسپورا ہے. یہ ایک یہ پاکستانی نژاد امریکن ہے جس نے $15 ملین کی گرانٹ دی ہے ٹو لمس ٹو کریٹ دا بلاک چین ٹیکنالوجی, اور اس کا جو درس دینا ہے. بیکاز یہ جو ہمارے بچے اور بچیاں آج $8 $10 پر آر کما رہے ہیں, دے گیٹ انٹو ویب 3.0, دے گیٹ انٹو بلاک چین. یہ انہی کی رقم $100 جا سکتی ہے کیونکہ پروگرامنگ ہی ہے نا. لیکن اگر ان کو ہم ویلیو ایڈ میں لے جائیں تو یہ اس قسم کی رقم ملک کے لیے بھی فائدہ ہے, ان کے لیے بھی فائدہ ہے. آئی تھنک دیٹ از واٹ اٹ از ٹو کریٹ دا ایکو سسٹم. باقی جو منیمم ویج کی آپ نے بات کی ہے میں نے اس کا نوٹ کر لیا جی. یہ تو انفورسمنٹ کی بات ہے, جیسے بار بار یہ بات ذکر ہوتی ہے کہ جی اور لاز لے کر آئیں اور لیجسلیشن لے کر آئیں. ہمارے پاس لاز بھی بہت ہیں, ہمارے پاس لیجسلیشن بھی بہت ہے. لائک FBR It's all about enforcement. تو میں اس سے ذکر کروں گا. میں نے آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے کہ کہاں یہ نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ ہم جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے ضرور بات کریں گے. جی شہباز رانا ایکسپریس ٹریبیون. جناب بتائیے. اچھا ہمارے کوشچن ہے جو کہ مہتاب سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کا جو گروتھ ہے اس کے لیے وہ آئل لگتا ہے ایسے انفارچونیٹلی یوز لوبریکینٹ آئل یوز ہوا ہوا ہے. آپ کی ایوریج جو پہلے 3 کوارٹر کی گروتھ ہے وہ رفلی 1.6%.
2.7% का नंबर निकाला गया है, डॉक्टर साहब आपको बता सकते हैं। उसके लिए अज्यूम ये किया गया है कि अप्रैल जून का क्वार्टर जो खत्म होने वाला है इसमें 5.3% ग्रोथ होगी, तो ये 2.7 आएगी। और LSM जो नेगेटिव है आखिरी क्वार्टर में ये 8% प्लस ग्रोथ करेगा, तो 2.7% होगा। My question are you confident enough कि ये जो नंबर है 2.7 ये ड्रेस्टिकली रिवाइज नहीं होगा, पूरी वो रिवीजन हद तक होगी, ड्रेस्टिकली रिवाइज नहीं होगा जब ये अक्टूबर में नंबर्स जो GDP के दोबारा नेशनल अकाउंट्स कमेटी रिव्यू करेगी। एंड सेकेंडली इसी सर्वे के अंदर जो टैक्स लॉसेस का बेसिस टैक्स एक्सपेंडिचर का जो नंबर है उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज दिखाया गया, 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन की कॉस्ट होगी है इस साल में। इसकी क्या वजह है, इसमें इंक्रीज इतना क्यों? मतलब हर साल IMF के प्रोग्राम के तहत हम जो एग्जम्पशन है उसको विड्रॉ कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। राइट जी। शहबाज राना साहब, आपकी बड़ी अगेन यू हैव लॉट ऑफ हिस्ट्री और आपका जो एनालिटिकल स्किल सेट है वो बहुत आई थिंक इज़ ऑलवेज वेरी रिगरस एंड विगरस। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट का डेटा है, एंड देयरफॉर वी विल स्टिक with what the government has said and what government has provided. So I'm going to stay with that. लेकिन मैंने जैसे आपने अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें की हैं, ये आप हमें भिजवाएं और इसको हम ज़रूर देखेंगे कि इसमें फ़र्दर इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है। बिकॉज देखें, कलेक्शन की बात है, एग्रीगेशन की बात है, रिपोर्टिंग की बात है, और ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि ये जैसे हम FBR में कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी ये चीज़ें जितनी टेक्नोलॉजी लेड हो जाए और जितनी ये हम, क्योंकि देखें डेटा मार्ट होती है ना, मैं थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टेक थिंग्स फॉरवर्ड। अगर हमने डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना है, अगर हमने उस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है, तो डेटा गैदरिंग एंड डेटा एनालिटिक्स क्वाइट फ्रैंकली शुड बी इफ़ यू हैव द डेटा मार्ट करेक्ट, तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। एंड देन द डिसीजन मेकिंग में अल्टीमेटली मे बी वी गो टुवर्ड्स AI, बट स्टिल वहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो इसलिए ये I have no problem whatsoever to work with you कि हम ये जो डेटा गैदरिंग और डेटा एनालिटिक्स जो हैं, बिकॉज इसमें हम सब का अमल दखल है, ये सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया। आई थिंक हमें सब ऑल स्टेक होल्डर्स, और मैं देखिए ये मेरा चूँकि एरिया नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। जिस तरह हम टैक्स पॉलिसी ऑफिस को ले गए हैं टू द फाइनेंस डिवीजन, उसमें एडवाइजरी कमेटी बनेगी, वो एडवाइजरी कमेटी जो है उसमें प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन रखें आप, क्योंकि इट्स वेरी क्रिटिकल। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, एंड आई थिंक जितना हम डेटा में इम्प्रूव कर सके उतना ही बेहतर है। फरहान बुखारी, फाइनेंशियल टाइम्स। फॉर्मर फाइनेंशियल टाइम्स, यू हैव, मैं कह रहा था अभी किसी को कि whoever has come in have big shoes to fill. जी बताइए। My question is that in recent months you characterized climate change and population growth as existential threats to Pakistan. Now we hear agriculture and large-scale manufacturing both perform very badly. Some would call them failure. So the question is, in tomorrow's budget, is it not advisable to divert the entire focus of development to these critical areas that you said yourself have described as existential threats, and delay other matters, infrastructure, big roads and so on, delay other matters because time seems to be running out very fast. Thank you. फरहान साहब, आपका जो सवाल है वो बहुत मुनासिब है और ठीक है। देखें, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, जो मैंने बात की, टैक्सेशन है, एनर्जी एट्सेट्रा, दिस इज़ ऑल टेकिंग अस टुवर्ड्स ए सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। इसको हम नहीं छोड़ सकते।
we have to stay the course and we have to stay at it. جو آپ نے ذکر کیا, کیونکہ یہ میرے لحاظ کے مطابق آپ کا ایک ویو ہو سکتا ہے, دس از ناٹ این اینڈ اور ڈسکشن, کیونکہ کلائمیٹ چینج جو بھی آپ کہہ لیں, جو ہماری میجر کراپس ہیں اس میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس میں ایشوز ہوں, پر یہ کسی کا کہنا کہ اس میں کوئی کلائمیٹ چینج کا تعلق ہی نہیں ہے, آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ, آئی ریفیوز ٹو بائی دیٹ. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور دوسرا فرحان صاحب, میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ فنانسنگ ہمیں مل چکی ہے, ناؤ آر چیلنج از کہ اس فنانسنگ کو ہم نے چینل کیسے کرنا ہے. تو کلائمیٹ پہ دیکھیں 1.3 بلین ڈالرز کی آئی ایم ایف سے آپ کو مل چکی ہے, اس میں 13 ریفارم میجرز ہیں آپ کے, اس میں ڈی کاربنائزیشن ہے, اس میں کلائمیٹ ریزیلینسی ہے. اب آپ نے ساری منسٹریز کے ساتھ مل کے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پیسے مل جائیں گے منسٹری آف فائنینس کو, لیکن الٹیمیٹلی اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ اس ود دس ہول کلائمیٹ چینج ایجنڈا. اسی طرح جو کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے, اس میں جو 20 بلین ڈالر صرف ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال آپ کو دیں گے, رائٹ, 2 بلین ڈالرز پر ایئر, اس میں سے 1/3 ہیز ٹو ڈو ود کلائمیٹ. تو 600 سے 700 ملین ڈالر آپ کو ہر سال وہ آپ کو اویلیبل ہے. وہ ٹھیک ہے, ہمیں جو روپی کور اور اس کو کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا, اور ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ایگزیکیوٹ. ایکچولی میں ایز اے آئی ایم دا لاسٹ پرسن ایز اے فائنانس منسٹر ٹو بی کمپلیسنٹ کہ ہمارے پاس بہت فائنینسنگ ہے, بٹ میں آپ کو یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس فائنینسنگ اویلیبل ہے. اب ہم ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, ایگزیکیوشن کی طرف جائیں, بیکاز آئی تھنک دیٹ از آر کرٹیکل ایسپیکٹ جب ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. اور دوسرا جو آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے, اس میں بھی آپ نے جیسے ابھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ NFC جو ایوارڈ ہے اس کو اگست میں اس پہ میٹنگ بلائی جائے گی. اور فرام مائی پرسپیکٹیو اگر ایک چیز ہم نے اس میں اور بھی دیکھنی ہے یا سوچنی ہے, اور یہ سب صوبوں کی مشاورت سے یہ باتیں ہوں گی, ٹو سی ہاؤ وی ڈی لنک اٹ فرام پاپولیشن, because right now that's a major driving factor, right, in terms of how these things are allocated. تو ہمیں یہ انسینٹیوائزیشن لے کر آنی ہے نا کہ یہ 2.55% کا جو گروتھ ہے پاپولیشن کا, اس کو اگر میں نے ابھی ذکر کیا, آپ نے اس پہ کوئی نہیں بات کی کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ 2.7 ہوگی کہ نہیں ہوگی, اگلے کوارٹر میں ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن یہ ملک کیسے سسٹین کرے گا؟ آپ سوچئے اس کے بارے میں کہ آج 24 کروڑ کی آبادی ہے, اور اس پہ آپ میرے سے کوشچن کر رہے ہیں کہ 2.7% آپ نے آخری کوارٹر میں کیا کیا جیسے 2.7% آ گیا. لیکن اگر یہ آبادی 300 پہ چلی جاتی ہے, 350 پہ چلی جاتی ہے, یا پروجیکٹڈ ہے ایٹ دس ریٹ 40 کروڑ پہ چلی جاتی ہے, تو اس ملک کا کیا حشر ہوگا؟ We all have to think collectively about it, because it's not about last year, it's not about next year. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایگزسٹینشل پرابلمز ہیں, اور اس کے سلسلے میں جیسے آپ نے ذکر کیا کل بجٹ ہے, بجٹ میں تو بجٹ پہ ہی بات ہوگی, ابھی میں بات نہیں کر سکتا, لیکن آئی ڈونٹ سی اٹ ایز این اینڈ اور, اٹ ہیز ٹو بی اینڈ. تھینک یو.